السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سورۃ العنکبوت ہماری شروع ہوئی ہے، آیت نمبر 4 ہے اور پارہ نمبر 20 ہے۔ سورۃ العنکبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام حسب الذین ام حسب الذین یعملون السیئات یعملون السیئات ان یسبقونا ان یسبقونا ساء ساء ما يحكمون ما يحكمون ما كان من كان يرجو يرجو لقاء الله لقاء الله فإن أجل الله فإن أجل الله لآت لآت وهو السميع العليم وهو السميع العليم وما جاهد ومن جاهد فإنما فإنما يجاهد يجاهد لنفسه لنفسه إن الله إن الله لغني لغني عن العالمين عن العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وما جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ام حسبہ کیا گمان کیا ہے الذین ان لوگوں نے جو یعملون السیئات عمل کرتے ہیں برے، ان یہ کہ یسبقون او بچ کر نکل جائیں گے ہم سے، ساء بہت برا ہے، ما او جو یحکمون او فیصلہ کرتے ہیں، من کانا جو شخص ہے، یرجو امید رکھتا ہے، لقاء اللہ اللہ کی ملاقات کی، فإن تو بلا شبہ اجل اللہ اللہ کا وعدہ لآتن ضرور آنے والا ہے، وہو اور وہی السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے، وما جاہد اور جو شخص جہاد کرے، فإنما یجاہد تو بس وہ جہاد کرتا ہے، لنفسہ اپنے ذات کے فائدہ کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ لغنی البتہ بڑا بے نیاز ہے، عن العالمین تمام جہان والوں سے۔ ام حسبہ، ام میں کیا ہوگا اظہار ہوگا اور میم میں دوسرا کیا ہوگا غنہ انی ہوگا۔ حسب الذین یعملون السیئات، یعملون السیئات لون میں کیا ہوگا مدہ ہوگا، السیئات ان یسبقون، ان میں کیا ہوگا ادغام ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد یرملون میں سے یہ آ رہا ہے، ان یسبقون، یہ ادغام کیسے کرنا ہے کہ نون کی آواز کو یا کے اندر داخل کر دینا ہے، ادغام کر دینا ہے، چھپا دینا ہے، اندر کر دینا، این یسبقون، ناک میں آواز بھی لے جانی ہے، این یسبقو، قو میں مدہ ہوگا، نا میں بھی مدہ ہوگا، سا میں مد منفصل، ما مدہ، یحکمون کمون میں کیا ہوگا مدہ ہوگا اور نون میں غنہ ہی نہیں، من کانا ما میں کیا ہوگا اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے تو نون کو چھپا گیا، ما کانا نہیں کہنا ہے، ما کانا، یہ نون کو کاف کے قریب کر دینا ہے، ما کانا بالکل ایسے قریب کر دینا ہے کہ گویا بالکل کاف کے ساتھ لگنے والا ہے، ما کانا یا رجوع را پر پڑھیں گے، جو میں مدہ ہوگا، لقاء اللہ لقاء میں کیا ہوگا مد منفصل اور لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، فإنہ غنہ کون سا ہوگا زمانی، اجل اللہ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، لآتن اگر ملا کے پڑھنا ہے، لآتن کیونکہ دو تنوین کے بعد زیر کے بعد دو زیر کے بعد تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے یرملون میں سے واو آ رہا ہے، لآتن وہو السمیع العلیم، وہو السمیع العلیم، وما جاہد نون اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے،
وما جاہدہ نون میں کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے. جاہدہ فإنما نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا. فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لفظ اللہ لفظ نون میں نون مشدد ہے غنہ ہوگا. لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. لغنی کیا ہوگا لغنی میں؟ ہاں جزاک اللہ اظہار ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے. عن العالمین عین کو درمیان حلق سے عالمین مین میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا اور نون میں غنہ انی ہوگا. ام حسب الذین پچھلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی آزمائش کا ذکر کیا اور یہ اللہ نے بتایا کہ لوگوں نے کیا یہ گمان کیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو الگ کر دے جو سچے ہیں جنہوں نے سچ بولا اپنے ایمان میں سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں ان کو بھی الگ کر دے. یہ دو آیتیں تو کن کے؟ ایمان والوں کے متعلق ہوئی. اب قرآن میں اب یہ قانون یاد رکھنا جہاں جنت کا تذکرہ ہوگا ساتھ اللہ جہنم کا پیچھے تذکرہ کریں گے. جہاں ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہوگا ساتھ ہی پیچھے جو ہے کفار کی قبیح صفات کا ذکر کریں گے. یہاں بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ایمان والوں کے بارے میں کہہ دیا کہ ایمان والوں پہ آزمائش تو ہوگی. دو آیتوں میں کہہ دیا کہ آزمائش کے بغیر ایمان والا جو بھی جتنے ایمان میں ہے اتنے ہی مقدار پر اس پہ دنیا میں آزمائش کی جائے گی اس کی. اور جو کافر ہیں اللہ نے فرمایا کہ کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے یعملون السیئات جو عمل کرتے ہیں برے ان یسبقونا یہ کہ وہ بچ کر نکل جائیں گے ہم سے. ساء ما یحکمون بہت برا ہے ما جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا کیا یہ خیال ہے کہ ہم جو ہے ان کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے. ایمان والوں کی آزمائش تو ایک حد تک ہے ایک لمٹ تک ہے کہ دنیا میں چند دن آزمائش ہوگی ان پر اور اس آزمائش میں بھی ان کے درجات بلند ہوگی. اور جو کفار کی آزمائش ہے کہ مرنے کے بعد ہم اسے چھوڑیں گے نہیں وہ تو زندگی بھر کے لیے جو ہے آزمائش اور عذاب میں ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر جو ہے اس غلطی جو برے اعمال کرتے ہیں برے اعمال پھر یاد رکھے کہ یہ الفاظ اللہ نے ایسے استعمال کیے جو مسلمان کی طرف بھی متوجہ ہے کہ آپ جو مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے ہیں برے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ اس کو بھی سمجھا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ میں مزے لیتا رہوں گا اور اللہ نے مہلت دی ہے تو آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا. تو اللہ مسلمان کو بھی ساتھ ساتھ سمجھا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا میں ضرور بضرور آپ پہ پھر آزمائش لاؤں گا آپ کو عذاب میں پکڑ لوں گا. وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ اور ضرور بضرور انہیں چھوٹے عذاب چکائیں گے بڑے عذاب کے آنے سے پہلے تاکہ یہ پلٹ کر اپنے رب کی طرف آئے. لعلہم یرجعون شاید کہ یہ پلٹ کے آئیں. تو یہ ایمان والوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو بے نماز ہے جو بے دین ہے مسلمان اس میں بھی آزمائش کی جائے گی. اور کافر کی تو آزمائش ہے ہی ہے ہر صورت میں. کافر کو بھی اللہ تعالیٰ بڑے عذاب آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں چکاتا ہے. جیسے مکے کے قحط مکے ابو جہل اور ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قحط نازل کیا. قحط سالی اتنی شدید ہوئی کہ کمزوری کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں سب کچھ دھواں نظر آ رہا تھا. کمزوری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے تھے اور حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کے چمڑے کھانا شروع کر دیے انسانوں کی گندگیاں کھانے شروع کر دی. ایسے اللہ تعالیٰ نے قحط سالی میں مبتلا کر دیا. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے گرے اور کہنے لگے کہ یا محمد رشتہ داری کا خیال کرنا آپ دعا کیجیے ہم تباہ ہو رہے ہیں. اتنے ضدی اور ہٹ درم تھے دعا منگوا رہے ہیں اور ایمان قبول نہیں کر رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ جو ان پر جو یہ قحط نازل ہوئے آپ اسے دور کر دیں. اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. ام حسب الذین یعملون السیئات اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ آپ کے سامنے کہ جب سمندر میں موجوں نے پکڑ لیا تو سب کہنے لگے وہ ایک اللہ کو پکارو جسے محمد پکارتا ہے. تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا کہ جب تمہیں خشکی میں اور راحت کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو اور دوسروں کو چھوڑ دو تم تو وہاں بحث کرتے ہو اس کے ساتھ اس کی بات کو ٹکراتے ہو اور اب یہاں جب مصیبت میں پھنس گئے تو آپ کہہ رہے ہو کہ ایک اللہ کو پکارو جسے محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم پکارتا ہے. سمندر کی لہروں نے تمہیں موجوں نے گھیر لیا اب وہی بات کرنے لگ گئے ہو. تو راحت میں جب آپ سے یہ مطالبہ جب وہ کرتا ہے تو تم کیوں نہیں پڑھتے ہو. اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں یہاں سے سمندر سے بچ نکلا تو میں ضرور جا کے اس کا کلمہ پڑھ لوں گا. اور ایسے ہی ہوا پھر اس نے آ کے کلمہ پڑھ لیا. جب آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ بھائی یہ اکرمہ آ رہا ہے ابو جہل کا بیٹا ہے خیال کرنا ہے اس کے والد کے تذکرے نہ کرنا کہ تیرا والد ایسے تھا اور اس نے ایسے کیا اور ایسے کیا. یہ باتیں نہ کرنا اس کے والد کی برائیاں ذکر اس کے سامنے نہ کرنا.
تو آگے اور کلمہ پڑھ لیا. اس کی بیوی بھی جو اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھی وہ بھی پیچھے نکلی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت اس نے مانگی تھی کہ یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کے پیچھے جاتی ہوں اور اس کو لاتی ہوں تاکہ وہ ایمان قبول کر لے. لمبا واقعہ ہم نے ذکر کیا تھا, شاید آپ کو یاد ہو. کس کو یاد ہے یہ واقعہ ہم نے ذکر کیا تھا؟ نکلی تھی غلام کو لے کے. ہاں دیکھو پیر صاحب اس کے لیے ہم کو اس کو کہتے ہیں. دیکھو یہ واقعہ ہم نے ذکر کیا ہے اور مجھے یاد ہے تقریباً 4-5 مہینے پہلے یہ واقعہ ہمیں سے یاد ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہم نے سنائی ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات, کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں برے, ان یسبقونا, یہ کہ وہ بچ کر نکل جائیں گے ہم سے, یعنی کہ ہم اس پر آزمائش اور عذابوں میں ان کو پکڑیں گے نہیں. ساء ما یحکمون, بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ, جو شخص ہے امید رکھتا ہے لقاء اللہ, اللہ کی ملاقات کی, فإن اجل اللہ لآت, تو بلا شبہ اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے. وہو السمیع العلیم, اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے جس اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ان سے اپنی ملاقات کروائے گا, اور جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور برا جانتے ہیں تو اللہ بھی ان کی ملاقات کو برا جانتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے ملاقات کروائے گا, اور جو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ناپسند کرتا ہے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ یا کسی اور بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو موت کو برا جانتے ہیں, موت سے نفرت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ مرنے کے بعد اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی پسند کرتا ہے آپ سے ملاقات, اور اگر آپ پسند نہیں کرتے تو اللہ بھی آپ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا. اور جو شخص پسند نہیں کرتا اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے, اور جو پسند کرتا ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میں مر تو گیا ہوں لیکن میرے ساتھ آگے جو ہونا ہے وہ کیا ہے. تو اس لیے وہ مرنے کے بعد جلدی جلدی ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ اللہ سے ملوں. وہو السمیع العلیم, اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. 2 لفظ اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو اپنے نام صفاتی نام ذکر کیے. کل پرسوں ہماری بات ہو رہی تھی, ایک شخص کے سامنے یہ سمیع العلیم پہ میں نے بات کی کہ درباروں میں جانا اور غیر اللہ کو پکارنا, اس میں کتنی صفات ہیں جو اللہ کے جو ہے بندوں میں بانٹے جا رہے ہیں. دیکھیے اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ سنتا ہے, کتنوں کی سنتا ہے, بیک وقت سینکڑوں لوگوں کی بھی سن لیتا ہے. اور آدمی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ 10 آدمی یک دم بات کر رہے الگ الگ بات کر رہے تو وہ سمجھ سکے گا, نہیں سمجھ سکے. تو بیک وقت سننا اور ان کی بات کو سمجھنا پھر ان کو جواب دینا, یہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر زبان کو جاننا, فارسی انگلش ہر زبان میں بولنا, یہ کون سی ذات ہے جو ہر زبان کو جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے, کیونکہ زبانیں اس نے پیدا کی. تو جو دربار میں ہے جب زندہ تھا اس کو 3-4 زبانیں آتی تھی, جیسے مثال کے طور پہ یہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, اس کو زیادہ سے زیادہ یہ تو فارسی زبان تھا, افغانی تھا, غزنوی کا تھا, تو یہ فارسی زبان جانتا تھا. اردو یا شاید اسے آتی تھی, یہاں تو انگریز بھی آ رہے ہیں, بلوچی بھی آ رہے ہیں, سب ہر زبان والے, اور پھر چھپ کے مانگ رہے ہیں. ہر کوئی الگ الگ سے اپنی حاجت اس کے سامنے رکھ رہا ہے, بابا جی کے سامنے جو فوت ہوا ہے اپنی زبان میں اپنے دل میں مانگ رہے ہیں. تو یہ کس کی ذات ہے جو دلوں کی بیدوں کو جانتا ہے؟ اللہ. پوشیدہ بات کہو تو ظاہر کہو وہی جانتا ہے. ٹھیک ہے. سینکڑوں آدمیوں کو بیک وقت جواب دینا کس کی ذات ہے؟ اللہ ہے. پھر رات کو جاؤ دن کو جاؤ, اونگ اور نیند کس کو نہیں آتی؟ اللہ کو نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو دربار پہ جب آپ جاتے ہیں, یہ جاتے ہیں, تو اس کا یہ عقیدہ ہے, وہ 100% کہے کہ اونگ اور نیند اللہ کو نہیں آتی, لیکن جب وہ دربار پہ جا رہا ہے اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اسے بھی اونگ اور نیند نہیں آتی. اس لیے دن کو بھی جا رہے ہیں, رات کو بھی جا رہے ہیں, 12 بجے بھی جا رہے ہیں, رات کو 12 بجے 1 بجے بھی جا رہے ہیں, اور دن کو بھی جا رہے ہیں. اور لمٹ بھی محدود نہیں ہے کہ ایک ایک کر کے بات کریں, سارے اکٹھے سینکڑوں آدمی کریں, سب اپنی اپنی حاجت اس کے سامنے رکھ رہے ہیں جیسے اللہ کے سامنے رکھتے ہیں ہم. اور اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ سینکڑوں آدمیوں کی بات کو سمجھتا ہے تو یہ بابا جی بھی سمجھتا ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا ہے تو یہ اس مردہ سمجھتا ہے, انسان سمجھتا ہے, تو یہ کبھی اس کے پاس نہ آتا. ہر زبان کو جاننے والی ذات اللہ ہے, ہر طرف سے سننے والی ذات اللہ ہے, سینوں کے بیدوں کے جاننے والی ذات اللہ ہے. اور اسی طرح دن کو جائیں رات کو جائیں, اونگ اور نیند نہیں آتی تو کس کو نہیں آتی؟ اللہ کو نہیں آتی. تو جو دربار پہ جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے 5-6 صفات, علم, دیکھنا اور سمجھنا اور اونگ اور نیند نہ آنا, یہ اللہ کی صفات ہے جو بندہ یہ حصہ دار بنا رہا ہے, اس نیک ولی کو اللہ کے ساتھ ان صفات میں حصہ دار بنا رہا ہے. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ, اور جو شخص جہاد کرے تو بس وہ جہاد کرتا ہے اپنی ذات کے فائدے کے لیے. یہاں سے جہاد جو ہے, جہاد
جاہد مفعلہ کا صیغہ ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان بہت محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کیونکہ مبالغے کی اس کا باب مفعلے کا ایک معنی ہے، خاصیت ہے مبالغہ، اور تو جہاد کرتا ہے، بہت زیادہ مشقت تکلیف برداشت کرتا ہے۔ اب انسان شیطان کے مقابلے میں، نفس کے مقابلے میں، اور جو انسانی شیطان ہے ان کے مقابلے میں، ان سب کے مقابلے میں وہ کیا کر رہا ہے؟ جہاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ جہاد کرتا ہے اپنے ذات کے فائدہ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جہاد کرتا ہے اپنے ذات کے فائدہ کے لیے، ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ البتہ بڑا بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے، کہ یہ دنیا والے جتنے ہی برے اعمال کرے، اور حدیث میں آتا ہے کہ تم، حدیث قدسی ہے کہ تمہارے اول اور آخر، تمہارے انس و جن سارے ایک متقی انسان کے دل پہ آ جائیں اور ایک جیسے ہو جائیں، تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی فائدہ، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور اگر سارے فاجر آدمی کے دل پہ ہو جائے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔